بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہا کی آمد، یاسین کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ دروازہ درمان والا کھول دیں دروازہ۔ جالی بھی کھول دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ الصلاۃ والسلام علی مظہر نور جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اصول برکت کے لیے تمامی احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ بعد از حمد الصلاۃ انتہائی قابل قدر صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت قائد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب چشتی زیب و زینت آستانہ عالیہ چک سکندر شریف، دیگر سادات کرام، علماء کرام، سناہان رسول، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا کروڑ ہزار شکر ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کیا۔ اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کر کے اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم ہادی سبل خیر الرسل حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت عزیز وقار، آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس میں بھی حاضر ہوں، آپ احباب بھی حاضر ہیں، اور یقیناً اس میں نہ میرا کمال ہے نہ ہی آپ کا کمال ہے، بس کمال یہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور بڑے جاگنے والے لوگ ہیں جو اس وقت جاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کی محبت سونے نہیں دے رہی، کسی کو میڈیا کی محبت سونے نہیں دے رہی، کسی کو اولاد کی محبت سونے نہیں دے رہی، کسی کو کاروبار کی محبت سونے نہیں دے رہی، مگر ہم سارے کتنے خوش نصیب ہیں کہ
کہ جنہیں کملی والے آقا کی محبت سونے نہیں دے رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ یہ میری دائیں سائڈ پہ جتنے جوان ہیں اگر میرے سامنے آ جائیں تو میرے لیے کافی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ آپ احباب اگر اٹھ کے یہ سامنے آ جائیں، سامنے بالکل بچے ہیں کیونکہ اس طرح مزاج پھر اچھا نہیں رہے گا۔ آ جاؤ۔ اگرچہ 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلے پہ بھی اثر ہے، رات کو بھی پروگرام پہ حاضری نہیں ہو سکی صرف طبیعت ناساز کی وجہ سے، مگر مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کیا گیا تھا کہ آؤں گا، تو اپنے وعدے کو وفا کر رہا ہوں۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، میرے بعد انشاءاللہ خطاب کا بھی سلسلہ ہوگا اور محفل بھی ہوگی، تو میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا نہیں، خطاب کے بعد یہیں رہوں گا۔ ایک دفعہ سارے حضرات محبت کے ساتھ اپنے جاگتے ہونے کا ثبوت دیں، محبت سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں تاکہ قرآن کی ابتدا کی جائے۔ حضرات عزیز وقار، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، ہو الذی، ہوا کا معنی ہے وہ، الذی اس میں موصول ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے وہ ہے، وہ ہے کون؟ آپ اس بات کو جانتے ہیں، جب آپ کسی کے اوپر انعام کریں، کسی کے اوپر نیکی کریں، احسان کریں، اگر وہ نیکی کا بدلہ نیکی میں نہ دے تو آپ اس وقت کہتے ہیں میں وہ ہوں، کہتے ہیں نا میں وہ ہوں۔ بھئی تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے فلاں وقت تیرے مشکل وقت میں کام آیا تھا، میں وہ ہوں جس نے فلاں وقت تیرے اوپر نیکی کی، میں وہ ہوں۔ چلیں حضرات عزیز وقار، جب یہ تفسیر کا مسئلہ ہے کہ جب لفظ کو رپیٹ کیا جاتا ہے تو مفسرین اکرام ترجمہ کرتے ہوئے یعنی ایک وہ کو میں ضم کر رہے ہیں۔ کیا معنی یہ بن رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں، ہو والذی، میں وہ ہوں۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ کم ضمیر ہے، مخاطب میں اور آپ ہیں۔ یصورکم، میں مصور ہوں، تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ یا اللہ کہاں بناتا ہے؟ فرمایا فی الارحام، ماؤں کے رحموں کے اندر بناتا ہوں۔ یا اللہ کیسی بناتا ہے؟ فرمایا کیفا یشاء، میں جیسی چاہتا ہوں، میں جیسی۔ اللہ مصور ہے، اللہ بولے نا، اللہ مصور ہے، تصویر بناتا ہے۔ کس کی؟ میری اور آپ کی۔ کہاں بناتا ہے؟ ماؤں کے رحموں کے اندر۔ کیسی بناتا ہے؟ جیسی اللہ چاہتا ہے۔ یا اللہ تم مصور ہے؟ فرمایا ہاں میں مصور ہوں۔ یا اللہ تصویر بناتا ہے؟ فرمایا ہاں جیسی چاہتا ہوں تصویر بناتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے آج کے نوجوان بھی مصور ہیں، یہ جوان جو ہے نا یہ بھی مصور ہیں، جیسی چاہتے ہیں تصویر بنا لیتے ہیں، جیسی چاہتے ہیں تصویر بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی مصور ہیں، یہ بھی جیسی چاہتے ہیں، کبھی موبائل کو ٹیڑھا کرتے ہیں، کبھی سیدھا کرتے ہیں، کبھی الٹا کرتے ہیں، کبھی فرنٹ کا کیمرہ، کبھی بیک کا کیمرہ، جیسی چاہتے ہیں تصویر بنا لیتے ہیں۔
تو بھی مصور ہے یہ بھی مصور ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا مصور بھی تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے، میں بھی مصور ہوں جیسی چاہتا ہوں تصویر بناتا ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارا مصور تصویر بنا کے 4 چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تمہارا مصور جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، مگر تصویر بنا کے 4 چیزوں سے ڈرتا ہے۔ فرمایا تمہارا مصور تصویر بناتا ہے، مٹی سے ڈرتا ہے کہ مٹی لگنے سے تصویر کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ تمہارا مصور تصویر بناتا ہے تو پانی سے ڈرتا ہے کہ پانی لگنے سے تصویر ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تمہارا مصور جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، مگر آگ سے ڈرتا ہے کہ آگ تصویر کو پسند کر دے گی۔ فرمایا تمہارا مصور جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، ہوا سے ڈرتا ہے کہ ہوا تصویر کا رنگ اڑا کے لے جائے گی۔ فرمایا تمہارا مصور جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، آگ سے ڈر کے بناتا ہے، ہوا سے ڈر کے بناتا ہے، پانی سے ڈر کے بناتا ہے، مٹی سے ڈر کے بناتا ہے، مگر میں رب تمہاری تصویر بناتا ہوں جیسی چاہتا ہوں، مگر انہی 4 کو ملا کر تمہاری تصویر بنا دیتا ہوں۔ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، ان 4 چیزوں کو ملا کر بناتا ہوں۔ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں ان 4 چیزوں سے، ان 4 چیزوں کو ملا کے بناتا ہوں۔ یا اللہ کس کی تصویر بناتا ہے؟ فرمایا تمہاری۔ تو یا اللہ دنیا داری کا یہ نظام ہے، جو کسی کے ہاں کام کرتا ہے، کسی کا کام کرتا ہے، کام اس کی مرضی کا کرتا ہے، کام اس کی مرضی کا کرتا ہے۔ یا اللہ تو تصویر ہماری بنا رہا ہے، ہم سے پوچھ تو صحیح نا کہ تمہاری تصویر بنانی ہے کیسی بناؤں؟ فرمایا سنو تم سے پوچھوں گا نہیں، مگر ایک بات دل پہ رکھ لو، میں جیسی تمہاری تصویر بناؤں گا کائنات میں کوئی دوسرا بناؤں گا ہی نہیں۔ نہیں آپ نہیں بول رہے، دیکھیں حضرات عزیز وقار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ آج لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کبوتروں کی شرط پر اور کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں گدیاں شریف کے اندر۔ لوگ کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ لوگ میلہ کروا کے کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ لوگ گھوڑوں کی دوڑ کروا کے کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ لوگ والی بال کا میچ کروا کے کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اس کی بڑی مثالیں مگر میں دینا نہیں چاہتا، آپ اثاروں نے چیک کر لینا بے شک حضرات یہ وقار، مگر میں اختصار مجھے اور آپ کو اللہ بنائے تو پوچھے بھی نہ، مجھے اور آپ کو اللہ بنائے تو پوچھے بھی نہ، میرے اور آپ جیسا بھی کوئی نہ ہو، میرے اور آپ جیسا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے نا میں نے دوسرا کوئی نہیں بنایا، مجھے کہنے کی اجازت ہے مجھے اور آپ کو بنائے تو ہم جیسا پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہ بنائے، اور جس محمد کو رب پوچھ کے بنائے اسے کیسا بنایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات یہ وقار بڑی تو جو ہمیں پوچھے بھی نہ، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، جس کو پوچھا ہوگا نہیں۔ آپ نہیں بول رہے، سنیں حضرات یہ وقار، یہ ہے منبر مصطفیٰ، نیچے ہے مصلی مصطفیٰ، یہ ہے منبر مصطفیٰ، نیچے ہے مصلی مصطفیٰ، اور حضور جلوہ گر ہے مصلی پہ۔ اپنے غلام کو کہا میری نہ سنا منبر پہ چڑھ کے،
حضرت احسان ممبر پہ چڑھ گئے. نعت آپ نے سنی ہے لیکن میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں حضرت ذیوقار. حضرت احسان ممبر پہ چڑھ کے حضور کی بارگاہ میں نعت عرض کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرا یہ جی جا رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کروں. حضرت احسان پہ آندن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا تکیا ہی کوئی. سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا تکیا ہی کوئی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. احسان مور پہ لاندے نے اور کہندے نے سونیا تکدی تے تاں جے تیرے جیا سونا کسے ماں جھمی آندا. زندہ ایک ہوتا ہے مبالغہ. آپ مبالغہ رائی سے کام کر رہے ہیں ایک چیز کو بڑھا کے. آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے بڑا وقت بن گیا سنی نبی دی شان بڑھا کے بیان کر دینا. سنی نبی دی شان بڑھا کے مبالغے کو لکام لیندے نے. ایک گل یاد رکھیا جائے بس میں صرف سادہ جہ مسئلہ آپ دی خدمت سارے چرچ کر دیا. نبی دی شان دی حد مقرر کرنا ما سوائے الہ کینٹ. حضور نو الہ نہیں کہہ سکتے تسی. بس اس تو علاوہ حضور دی شان واسطے حد دا مقرر کرنا اے بے ادبی ہے. اے بے ادبی ہے. حضور واسطے حد مقرر کرنا جدو رب نے حد مقرر نہیں کی تھی. جب رب نے حد مقرر ہی نہیں کی مصطفیٰ کی شان کی. اب کہیں گے شاہ جی بڑا عجیب مسئلہ ہے. حضرت حضور نے بھی ایک بار ہی نہیں آکھا احسان تھلے لے جا تو مبالغہ رائی کل کم کہہ رہے ہیں. حضرات ذیوقار کئی چیزاں نے جڑیاں میں مشاہدہ کرنا تسی نہیں مشاہدہ کر دے. کئی چیزاں نے جڑیاں تسی دیکھ دیو وہ میں نہیں دیکھ دیا. حضور نے فرمایا احسان اے نہیں فرمایا احسان تو تھلے لے. کئی چیزاں نے تو نہیں ویکھیاں پر تنوں نہیں پتا ہے میں تے حسن یوسف تکے ہے نا. میں تو حسن یوسف تکے ہے نا. تنوں نہیں پتا حسن یوسف کتنا سی کہ رعایا نے بھوک لگی تو 3 مہینے تک بھوکی رہی. مگر جدو حسن یوسف تو چہرے تو نقاب ہٹایا 3 مہینے حلقت رجی ویخ یوسف کنیانی. میاں صاحب آندھا نے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے تو ہی جہانی ہے. حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. میں آگے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں سورہ کہف پڑھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سنو اے سنیو اے چلے ہو گئے نبی دی شان میں. قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم. تسی پڑھیا نہیں ہے کہ حضور نو اللہ فرما رہا ہے بلکہ مصطفیٰ خود کہہ رہے نے. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کیا. اگر یہ کول دے ہوتے بھی خطاب کیتا جائے نا صرف لفظ کول دے ہوتے یہ بھی ایک مکمل مضمون ہے. اے علماء یہ لفظ کول جڑا نا پہلا کول لوگ سے آنے نا حضور بشر نے ساڑھے ورگے نے پر ایک کول پہلا جڑا کول ہے نا وہی دستا ہے حضور اور نے جڑا انما ہے یہ بھی جاننے نا حسر ہے. احسان لگا رہے ہیں حضرات ذیوقار اے انما بھی دستا ہے حسر. پتہ کی ہوندہ ہے مثلا تسی 4 دیواری بنا دے ہو نا. میں سادی جی گل دسنا 4 دیواری بنا کے دروازہ لا دے ہو اینو کہندے نے احسار لانا. گلی وچ جڑے لنگدے نے بندے او ہور نے اندر والے ہور نے. ایدو سوکھا ترجمہ قبلہ میں نہیں کر سک رہا ہے بالکل آسان کر دیتا ہے. مگر توجہ فرمایا جے ایدہ آنا بھی دستا پیا کہ تسی تے میں ہو رہا رسول ہو رہے. ایدہ بشر بھی دستا پیا ایدہ مثلکم بھی دستا پیا تسی تے میں ہو رہا رسول ہو رہے. توجہ کرو میری طرف حضرات ذیوقار. میں تھوڑی نظر ایک جملہ عرض کرنا چاہنا ہوں. اگر غور کرو نا کل محبوب تسی کہہ دیو کل محبوب تسی کہہ دیو محبوب تسی کہہ دیو یا اللہ تو آپ کو نا سوال دے بندہ قبلہ یا اللہ تو آپ ہی کہہ محبوب تو بشر ہے. فرمایا سنو اے جے میں کہنا نا اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے
قد جاءکم من اللہ نور. نہیں تو سمجھ نہیں آئی میں گل عرض کی تھی. سنو پھر جدو بشر کہن دی باری آئیے فرمایا کل محبوب تو کہہ. جدو نور کہن دی باری آئیے ڈائریکٹ کہہ میرا محبوب نور ہے. چلو حضرات یہ وقار میں اشارہ دینا چاہنا بڑی توجہ چاہنا ہوا. اللہ دے پاک نبی نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا بندی آ گیا. اللہ کریم نے حکم فرمایا پیارے ابراہیم جی رب جلیل فرمایا اٹھو. نمرود نے الہ کہلوانا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ نو سجدہ کروانا شروع کر دیتا ہے. چلو ذرا او دے نال گل کرو, او دے نال گل کرو. حضرات یہ وقار توجہ فرمایا جی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے نے تے گل کے دے نال کرن جاندے نے پہ. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے نے چلو ابراہیم اٹھو. اس نے الہ کروانا, بادشاہی تو ٹھیک تھی, الہ کہلوانا شروع کر دیا ہے. اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے, سجدہ کروا رہا ہے. اٹھو چل کے اس سے بات کرو. جناب خلیل علیہ السلام چلے, نمرود کے سامنے آئے, اکھ وچ اکھ پائی, فرمایا گل سن اللہ نے تنوں شاہی دیتی ہے, شاہی رکھی رکھ, لیکن اے جڑا کام کروانا نا پہ سجدہ کروانا والا اے نہ کروا. سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے. سجدہ کی دے واسطے بولو سیکی دے واسطے, سارے سنی رال کے بولو سجدہ کی دے واسطے. سجدہ صرف اللہ واسطے, نہ کسی ولی واسطے, نہ کسی نبی واسطے, نہ کسی رسول واسطے. سجدہ صرف اللہ واسطے. سجدہ کی دے واسطے صرف اللہ واسطے. جناب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا سجدہ نہ کروا. انہیں کہا خلیل گل دس, ابراہیم دس تو جڑے رب دی گل کرنا ہے او کی کر سکتا ہے, اور رب کی کر سکتا ہے. حضرت خلیل فرماندے نے فرمایا میرا رب ماردہ بھی ہے, میرا رب زندہ بھی کرتا ہے. میرا رب ماردہ بھی ہے تے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے. اچھا انہیں پتہ کی تھا, انہیں جناب والے ایک بندہ سزائے موت دا مستحق سی, قید وچ سی, انہیں کہا انہوں آزاد کر دو. ایک بندہ غریب بچارہ انجے جاندارے سی, انہیں پھڑیا انہیں قتل کروا دیتا. انہیں کہا اے تے کام میں بھی کر لینا. لو توجہ کرا جے, حضرت خلیل علیہ السلام نے اگلی گل کی تھی. آپ نے فرمایا حقیقی زندگی موت اللہ کو لے, مگر اینی گل ضرور ہے اے جڑے تیرے دوالے تیرے منن والے بیٹھے نے نا, انہاں تو تھوڑی دیر واسطے مطمئن کر لیا کہ میں بھی مار تے زندگی کر سکوں, مارنا تے زندہ میں بھی کر سکنا. حضرات یہ وقار حضرت خلیل نے فرمایا سنو میرا رب کی کردا ہے. انہیں کہا تیرا رب کی کردا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب مشرق وچ سورج چاڑ دا ہے, مغرب وچ غروب کردا ہے. مضمون میرا کل انما انا بشر تے کھلوتے ہے. حضرات توجہ کرا دے, میرا رب مشرق وچ چاڑ دا ہے, مغرب وچ غروب کردا ہے. ہن جے تو کہنا میں بھی الہ ہاں تے مغرب وچ چاڑ, گنڈ اوتھے خلیل نے ماری ہے جتھے چالا کوئی نہیں ہوتا چلتا پیا, جتھے ہوتا چالا کوئی نہیں چلیا. پر میں اپنا مضمون بنانا ہے. خلیل کہندے نے تو جے کہنا میں الہ تے تو چاڑ مشرق وچوں چاڑ کے رب مغرب وچ غروب کردا ہے, تو مغرب وچوں ڈبیا چاڑ. لو میں ساری گل نہیں کر رہی حضرات. سورج ٹڑدا 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 ڈب گیا تے جنگ دا مقام ہے تے علی دی نماز اثر قضا ہو گئی ہے. علی دی اثر ہو گئی ہے قضا تے واری مصطفیٰ تو. تے حضور نے پوچھیا, جدو واقعہ سنے تسی میں اپنی گل کرنی ہے, حضور نے پوچھیا علی کیڑی گل نے رلوا دیتا ہے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں ایک گل ایتھے کرنا. حضور نے پوچھا علی تنو کنے کیڑی شے نے روا دیتا ہے, کیڑی شے نے روا دیتا. گویا پتہ لگا حضور نو علی دا رونا دکھدا سی. علی دا رونا حضور نو جدو حضور بدر تو واپس آئے نے, توجہ کرے, حضور بدر تو واپس آئے نے, جنگ بدر جیت کے آئے نے, تو اس دے اندر قیدی نے حضور دے چاچا حضرت عباس قیدیاں نو بند دیتا گیا مسجد نبی شریف دے اندر تھما دے نال رسیاں دے نال بند دیتا گیا. حضرت عباس نو بھی تے حضور ساری رات کملی والے آقا ساری رات ستے نہیں, کروٹ بدل دن پہ. صحابہ نے عرض کیتا خلاف ہے ہر کے عادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا آرام دے اندر کیڑی چیز خلل کر رہی ہے. فرمایا میں منجی تے ستی آواں, میرا چاچا بجے آوے. نہیں سمجھ آ رہی تو سنو حضرات ضیاء وقار, آج دے دور وچ بھی کئی ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے نے جڑے آج یزید دی وکالت کرتے پھر دے نے. میں نا نبی نو حسین دا درد ہے یا یزید دا درد ہے؟ جیڑا بندہ یہاں وزارت مند علی نہ بول پھر نہیں رکھے بے شک, جیڑا حسینی ہے اونچا بولے ذرا. بندے آندے نے بڑا علم دا دور ہے, بڑا علم دا دور ہے, او بڑا وڈا علامہ دے شاہ جی, بڑا وڈا علامہ دے. میں کہنا بڑا علم ہوئے کسے دا, پر جی دے علم وچ حسین نہیں ماریا میری جتی تو. ماریا نا میرے جتی تو حضرات والا, جدے وچ حسین کوئی نہیں. باغ نہیں وہ دشت ہے جس میں علی زہرا کے پھول نہیں, اور جس مذہب میں یزید ہے وہ مذہب مجھے قبول نہیں. خدا نہ بخشے گا کبھی حامی یزید کو, خدا بے نیاز ہے مگر بے اصول نہیں. توجہ ہے حضرات ضیاء وقار. سلطان العارفین نے بھی گل نہیں لکھی. آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرمایا جے کر دین علم میں چاہا پھر سرنے سے کیوں چڑھ دے ہو. اوے گل سنو, دین علم دا نا نہیں جی ہے, اوے دین منن دا نا ہے. حسین جدو سامنے گئے نا یزیدیاں دے, آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا, فرمایا ویکھو میں کون ہاں تکو منو, میں ہوں جڑا رسول دے موڈیاں تے کھیڑدا رہا. جنہوں آلے رسول دا حیا نہیں, جنہوں آلے رسول دا حیا, بڑی سونی گل کسے نے لکھی ہے. انہیں کہا کون جہنم میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. انہیں بڑی سونی گل کی تھی. انہیں سنا حضور دی آل مثل کشتی نوح, غرق ہوگا وہی جو دور ہے اس سفینے سے, اور سنا ہے کہ آتش دوزخ میں وہ ڈوب جاتا ہے, اتار دے گی جسے آل نبی سفینے سے. بیڑی جدو بھی چڑھنا آیا تے آل رسول دی چڑھے آجے, بیڑی جدو بھی چڑھنا آیا تے آل رسول دی چڑھے آجے. حضرات ضیاء وقار اے بیڑی ہے جنہیں توڑ جانا ہے. توجہ کرے حضرت نے فرمایا علی کیڑی چیز ہے جنہیں تنو روا دیتا ہے, کیڑی چیز ہے جنہیں تنو روا دیتا ہے. حضرات ضیاء وقار توجہ کرے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے ڈوبدا ڈوبدا ڈوب گیا, میری نماز قضا جڑی ہے نا اثر دی ہو گئی ہے, اثر میری قضا ہو گئی ہے. تو یا رسول اللہ اس دکھ نے روا دیتا ہے, میرے تے ملنگ بھی بڑے ہونے نے, تو یا رسول اللہ میرے نامہ مال وچ ایک قضا نماز بھی ہوئے دی. حضور نے پوچھا میں اختصار کرنا, فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ علماء موجود نے, میں اپنی بات دا ذمہ دار ہاں. صاحب ترتیب بندہ جڑا ہے انہوں حکم کی ہوندہ ہے, انہوں حکم ہوندہ ہے اگر سورج ڈوب بھی جائے پھر بھی نماز مغرب اثر قضا پہلا پڑھے, اثر پڑھے, وہ دی قضا نہیں ہے.
جیڑا بندہ صاحب ترتیب ہے. اور اگر حضرت ذی وقار جیڑا بندہ صاحب ترتیب ہے او دے واسطے حکم کیا، عام بندے واسطے نہیں، جیڑا صاحب ترتیب ہے او دے واسطے حکم ہے سورج دی آخری جیڑی ہے نا آخری کنارہ بھی اگر باہر ہے او نماز اثر ادا کر لوے. صاحب ترتیب عام بندہ نہیں ہے. مگر حضرت ذی وقار جے ڈبے تا قضا نہیں. لو ایک جملہ میں ہاتھ سے دل تے رکھو، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. پتہ کی یہ نماز فرض نہیں ہوئی، علی تے اوے جنہیں نماز دے فرض ہون تو پہلا نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے. صاحب ترتیب ہے دو بعد کہ کوئی ہو سکتا بندہ. اب توجہ کرے جے حضرت ذی وقار علی عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ قضا ہو گئی ہے تے واری ہے تواڈے تو بھئی قضا کیوں پڑھا، پڑھنی ادا ہے. لون پھر واپس چلو. فرعون نو جناب نمرود نو جناب حضرت ابراہیم کہہ رہے نے جے تو مغرب وچوں ڈبا چاڑے، جے تو مغرب وچوں ڈبا چاڑے. حضرت ذی وقار میرے نبی کریم علیہ السلام نے سورج ڈب گیا، حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا. میں کورسیاں شریف تو آیا نا، میرے لفظ تے نہیں نہ آئے، میرے لفظ تے لوروں آمدے، لوروں تے لفظ نہیں نہ آمدے ہیں جناب کی بلاد، جناب نام ملتانو لفظ آمدے ہیں، لفظ تے جناب میں قدرتی آمدے ہیں تے بندہ آمدے ہیں نا گورسیاں تو. چلو مان لیا تُس میں گورسیاں تو آیا، نیڑے آیا بندہ سمجھ ہے. مگر اینا ویکھو میرے لفظ تے نہیں نا، سورج ڈب گیا ہے، نبی نے انگلی دا اشارہ کر دیتا ہے. میرے جملے کے اوپر غور کریں. سورج غروب ہو چکا ہے، میں چپ، میری انگلی دا اشارہ ویکھو. جناب خلیل کہہ رہے ہیں تو مغرب وچوں ڈبے اچاڑ. سنے پھر اگر تو کہتا ہے میں الہ ہوں تو مغرب سے چاڑ. یہ نکل رہا ہے، یہ نکل رہا ہے. دیکھیں نا مصطفیٰ کی انگلی اٹھ گئی. اچھا ایک بات یاد رکھیں، سورج جب غروب ہوتا ہے نا میری اور آپ کی نظر سے غروب ہوتا ہے. علماء سے پوچھ لیں حقیقت میں سورج اس وقت رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی انگلی اٹھ گئی ہے. سورج نے پوچھا تو ہوگا نا یا اللہ کیا کروں، سجدہ کروں یا مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھوں؟ آواز قدرت آئی ہوگی، چھوڑ سجدے، میرے مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ. حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب تشریف لائے، دل کیا تھا اگر آئیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ توجہ فرماؤ. سورج پوچھیا تو یا اللہ کی کرا. سورج واپس اثر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میں بھی گل پوچھ لی، میں کہا سورج دا بتا تو صحیح نا تو کب غروب ہو گیا؟ انہیں کہا شاہ جی انہیں کو گدیاں شریف والے نے دسو گردو نوازے نو میرے ڈبن دا ویلا لنگ گیا ہے، ہون تے میں آیا علی واسطے. اب تو میں آیا ہوں علی کے لیے. جب علی نماز ختم کرے گا مجھے کہے گا چلا جا، میں چلا جاؤں گا. میں کہا علی نماز مکاؤ دے کدو. فرمایا سنو علی تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے میں خدا کو دیکھ نہ لے. سنیں پھر سنیں، سنیں پھر سنیں، سنیں. یا اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. محبوب کو کہا کل انما انا بشر کا اعلان تو کر. کیوں؟ ممکن ہے نا یہ جو دیکھ رہے ہیں نا سورج کو مڑنا. فرمایا ممکن یہ کہیں تو الہ ہے. فرمایا نہ کہہ دے میں تمہارے جیسا ہوں، الہ اور ہے. ایک بات یاد رکھیں، بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے. اے میرے بات اے دیکھو نا میری انگلی، اے میری انگلی، اے میری انگلی دی اکھاں ہیں. بولو اے میری گل تو میری انگلی دی اکھاں ہیں نہیں نین اے دے کان. لو سنیا جے تک میں نے کہا چل بھائی
مائک دے اتنے ٹر جا. اے انگلی مائک دے اتنے آ گئی. میں نے کہا میری دستار دے اتنے آ جا. اے دستار دے اتنے آ گئی. منو آکھن دی اجازت دیو بھئی کیویں آئی ہے؟ نہ تے ایدیاں اکھاں نے نہ ایدے کان نے. میرے حکم نو سندی بھی مندی بھی ہے بھی. نہ یہ اکھاں ہون نہ یہ کان ہون تے جناب ہر کام کر دیے بھی میرا. پھر کیویں تسے یہ کیوں گل کہنا ہے؟ شاہ جی حقیقت ہے وے اے تہاڈی انگلی دی جان ہے. تسی جان ہے تسی. جے تسی کہہ رہے ہو آ تے آ رہی ہے, جے تسی کہہ رہے ہو جا تے جا رہی ہے. منو آکھن جو سورج کیوں نہ مڑے, کائنات دی جان میرا مصطفیٰ ہے نا. کائنات دی جان ہے میرا مصطفیٰ. اور قرآن پڑھ کے دیکھو, عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جگا دیے, مردے جلا دیے ہیں. اور میں کہنا ایک کمال کوئی نہیں. مردیاں دا جاگ پینا کیڑا کمال ہے قبلہ؟ مردہ جدو چلدا سی, زندہ سی ٹردا سی, زندہ سی بولدا سی, زندہ سی سندا سی, زندہ سی کھاندا سی, زندہ سی چلدا سی. صرف روح نکلی ہے, جسم ساکت انہاں کہ قوم بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ اللہ دے اذن نال اٹھ کے ٹرنلا پیا. روح واپس آئی. کمال کی ہویا قبلہ؟ کمال تو کوئی نہیں نا. سنو کیوں کہ مرن تو پہلا بولدا سی. لیکن ایک گل یاد رکھا جائے, قرآن جیڑا تسی میں مردہ آخنے نا, قرآن نے انہوں مردہ ہی نہیں آکھیا. قرآن نے مردہ ہور بندیاں نو کیا ہے. قرآن نے زندہ تے مردہ ہور بندیاں نو کیا. میں کہا یا اللہ دس تے صحیح, میں گدیاں شریف دے لوکاں نو دساں. لوگ ہی روز کل تے موت تے حیات دا فلسفہ بیان کردے نے. یا اللہ منوی اجازت دے میں گدیاں شریف دے لوکاں نو دساں موت کی نو کہندے نے, زندگی کی نو کہندے نے. فرمایا پیارے محبوب جی رب جلیل, فرمایا ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید, انہاں نو تبلیغ تساں نہیں کرنی. یا اللہ کیوں نہ کراں, میرا منصب ہے. فرمایا لا تسمع الموت, محبوبہ اے مردہ نہیں, محبوبہ اے نہیں مردہ. یا اللہ اے کھاندے بھی نہیں ہیں, اے پیندے بھی نہیں ہیں, اے ٹردے بھی نہیں ہیں, اے گلہ بھی نہیں کرتے ہیں, تو انہاں نو مردہ کہہ رہے ہیں. اور کربلا دی ریت دے اتے حسین دا تڑ پہ ہے, سار نیدے دی انی دے اتے وے. قرآن کہندہ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینو مردہ نہ آکھو, اے زندہ ہے. جدا تھڑ ریت تے سر نیدے دی نوک تے اللہ کہندے او زندہ ہے. جیڑا کھائے پیوے چلے پھرے گلاں کرے اللہ کہندے او مردہ ہے. یا اللہ منو دس میں انہوں نے سمجھاواں مردہ کون ہے زندہ کون ہے. فرمایا میں یہی تے گل دسنا پیا, جیڑا نبی دی محبت تو بغیر جیوے او زندہ ہو کے مردہ ہوتا ہے. جیڑا نبی دی محبت وچ مرے او مر کے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. فرمایا جو نبی کی محبت میں مرے وہ مر کر زندہ. ایک گل دسو, میرے ہوئے اختیار وچ, میرے سی اختیار وچ, میں کہا پیر نہیں میں کیوں بین, میں کہا نہیں پیر اتے بہنا چاہتے کیوں, میرے اختیار وچے. حضرات جی وقار منو پوچھن دی گل دیو, جد اختیار وچ ہوئے او سارا کام کر سکتا ہے. منو پوچھو تے صحیح, نبی دا اختیار زمین دے اتے ہے یا کہ نہیں ہے؟ منو پوچھن دی اجازت دیو, نبی دا اختیار زمین دے اندر ہے یا کہ نہیں ہے؟ تے جے نبی دا اختیار زمین دے اتے اندر ہے تے پھر مان لے جیڑا نبی دا ہو کے مرے او قبر دی مٹی او دا حیا کر دیا. جیڑا نبی دا ہو کے مرے, قبلہ جیڑا نبی دا ہو کے مرے. اے کو سردہ پانی ہے مدنی دے نہ کریے جند اونج بھی تے جائے. اے گل یاد رکھیا جائے, گدیاں شریف گردنوال. اے میں تم گل سچی دساں, اے بندے قسمیں پچھلا موسم پادرے دا لنگیا نا, ادو پیچھے جناب ساون لنگیا, اوتے پیچھے جناب میری جیٹ تے ہاڑ لنگیا نے جناب میری, تے بندے کئی ایسے نے جڑے دعانا کھا کے مار گئے نے. اے چنگا ہو نہیں جڑا نبی دی عزت تے مار جائے.
بندہ تے دھوانا کھا کے مر جاندا ہے. ایک گل دسا دتی سارے نو رب نے, دتی جان سارے نو رب نے, لیندا سارے دی نہیں ہے. مضمون نہیں میں بھولا اپنا, آ جانا. کان بھی نہیں اس کے, سنتا بھی نہیں وہ, تکتا بھی نہیں وہ. پھر سنیں حضرات, میں اور سادی کرنا گل تقریر تاکہ سمجھ آ جائے. بندہ ہوئے اتنے نبینا بیٹھے آ, میں انہوں جناب والا اشارہ کرا انگلی دا, تے تساں سارے آنا شادی کی کر دیو پہ, ایک کیوں جا کام کر دیو پہ, تانوں پتہ نہیں انہوں نظر نہیں آؤں پیا, تسی یہ دل اشارہ کر دیو پہ. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ کے کہندا ہے جے او پتھر آوے نا تہاڈا کلمہ پڑھے تے پھر میں تانوں مان جاندا. حضور نے انج انگلی اٹھائی, انج حضور نے انگلی اٹھائی, توجہ میری طرف, انج حضور نے انگلی. میں کہنا آنا نہ آنا تو بات ہی بات کی ہے, آنا نہ آنا تو بات ہی بات کی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح نا, کیا حضور جانتے نہیں ہیں اس کی پتھر کی آنکھیں نہیں ہیں, پتھر سنتا نہیں ہے, پتھر بولتا نہیں ہے, پتھر جلتا نہیں ہے, مگر حضور نے انگلی کیوں کی؟ پر میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے نا جدھر میری انگلی اٹھ جائے گی, جدھر میری انگلی اٹھ گئی پتھر کو بھی زندگی ملے گی, پتھر کو بھی آنکھیں ملیں گی, پتھر کو بھی کان ملیں گے, پتھر کو بھی زبان ملیں گے. کیوں؟ حیاتی رب نے رکھی ساری مصطفیٰ دی انگلی میں. چلیں ایک اور میں مثال دے کے بات کو سمیٹنے کی طرف کر رہا ہوں. کیوں؟ اسی آج سارے فضائل وچ بیٹھے ہیں, آج سارے فضائل وچ بیٹھے ہیں تو خوش ہو کے حضور دی محبت وچ بیٹھے ہیں. توجہ کرے اج گلاں ساریاں حضور دیاں. توجہ کرے جی. ایک بندہ آ کے کہندا ہے, بلایا انہوں سارے مخالفاں نے, مخالف بھی تکے نہ ہی بن جاندے نا, نہ جوڑ برابر دا, انج ہی مخالف. بندے کسی نے آخیا جناب میری میں اپنے آپ مشہور کرنا چاہنا, انہیں آخیا جڑا پنڈ دا کچھ چنگا تگڑا بندہ نا وہ مخالفت شروع کر دے, مشہور ہو جائے گا. ہاں جی, ایک کافر بھی حضرات سی وقار ایویں نہیں مشہور ہو گئے کیونکہ ٹکر نبی نال لئی سی. توجہ کریا جی. انہیں ایک نا بڑا پڑھیا لکھا بندہ بلایا, بڑا علم والا. تو جدو حضور گئے نا, واقعہ تو سنے, میں صرف اشارہ لینا ہے. حضور جدو گئے نا, بلایا ہونا, حضور گئے تشریف لے گئے, جناب سیدنا صدیق اکبر نال گئے, تے جناب او نا سارے کافر دار الندوہ دے اندر جمع سان. تے حبیب یمنی انج ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا میں آیا نہیں, اینا بلایا تے میں آیا ہوں. تے دو ہی گلاں نے, ایک میرے دل دی گل جے, تے دوجا اے جڑا چاند آسماناں دا نا او تروڑ دیو. اے جڑا چاند نا آسماناں دا اونوں تروڑ دیو. پر منو ایک گل دسو, مناظرے بلا کوئی آج تک راتی بھی ہوئے نے کہ بلا مناظرے کوئی راتی بھی ہوئے نے؟ دیہڑی ہوندا نا مناظرہ. تے حضرات گل تے واقعہ تے دن دا ہے. امام بصیری نے اٹھا کے فرمایا یہ واقعہ دن دا ہے, اے واقعہ دن دا ہے. شکے جناب کمر دا دو ٹوٹے کرنے والا واقعہ دن دا واقعہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چاند تروڑ دیو. حضرات یہ وقار سورج چمکدا پیا, چاند کوئی نہیں. حضور نے اشارہ کیتا, پہلا کیتا ڈبیا چاڑیا, ہن چڑھیا ڈبدا پیا, ہن چڑھیا ڈبدا پیا, چاند چڑھیا. جدو چاند چڑھیا حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے پتہ کی لکھا, آپ فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہوا چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ہون پھر اس آیت تے واپس پہنچو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب جی اساں بشر دی گل کر رہی ہیں نا, پھر تو آپ ہی آخنا قل, محبوب تسی فرما دیو. تے جے نور دی گل آوے اللہ فرماندا ہے اسی آپ ہی کرنی. جے قرآن پڑھ کے ویکھو نا, بشر حضور نو کنے کیا ہے, بشر کنے کیا ہے. قرآن پڑھ کے ویکھو انبیاء نو بشر کنے. فاسقاں بشر آکھیا نبی نو,
بدبختاں بشر آکھیا نبی نو، یہودیاں آکھیا نبی نو بشر ساڈے ورگا ہے، حضرات ضیاء وقار قاتلاں آکھیا نبی ساڈے ورگا ہے، زانیاں آکھیا نبی ساڈے ورگا ہے، سارے او جڑے بدبخت سن انہاں ساریاں کہیا نبی ساڈے ورگا ہے، قرآن کہندا ہے۔ پر جدو نبی دے اپنے کلمہ پڑھن والے سن ایک واری بھی صدیق اکبر نے نہیں کیا نبی میرے ورگا ہے، بلکہ اٹھاؤ جامعہ ترمذی حضرات ضیاء وقار سیدنا صدیق اکبر حضور دے کول جلوہ کرنے، ایک بکری آئی حضور دی بارگاہ سجدہ ریز ہوئی، صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر دیں سونیا جے جانور تنو سجدہ کرن ساڑا بھی دل کرتا ہے اجازت دے ہوگا، فرمایا نا ابو بکر سجدہ صرف اللہ واسطے میں۔ جدیاں اینیاں شانہ ہر نبی آئے شان لے کے، نبی دی ولادت عام بچیاں دی ولادت، عام بچیاں دی ولادت، نبی دی ولادت عام بچیاں دی ولادت، نبی دی ولادت عام بچیاں دی ولادت، بولو نبی آمدہ بعد وچے، آمن دیاں گلاں پہلاں، نبی آیا بعد وچے، آمن دیاں گلاں پہلاں، تے صرف اینیاں گلاں نہیں ہوئیاں، جناب خلیل نے منگیا ہے، جناب عیسیٰ نے خوشخبری دیتی ہے، حضور آئے بعد وچنے، تے جناب خلیل نے دعا منگی کی ہے، آندھے کی نے، آندھے نے یا اللہ اس شانہ والا رسول دے منہم ساڑھے وچو ہوئے یتلو علیہم آیات کا آیتاں پڑھ کے سنائے، یعنی آوے بعد وچے علم پہلا ہوئے۔ تو حضرات ضیاء وقار حضور اس دنیا تے جلوہ گار ہوئے نے، اور حضور دی بشریت کیوں ضروری سی؟ حضور دی بشریت کیوں ضروری سی؟ جے حضور بشر نہ ہوندے میرے تواڈے ورگے تے جیڑے بندے ہدایت لے کے بیٹھے نے انہاں ہدایت لینی کتھوں سی؟ ایک جملہ میں عرض کر لیں حضرات ضیاء وقار، جیڑے لوگ گوگل تے جناب یوٹیوب تو مسئلے ریسرچ کر دیو سنو گل، بندے دی ہدایت واسطے جے اگر ساری توجہ میری طرف لے ہو تو پھر میں گل کرنا، ورنہ تقریر میں ختم کر دینا تھا۔ سارے محبت نہ آکھو سبحان اللہ۔ بندے دی ہدایت واسطے بندے دا ہونا ضروری ہے۔ کتاب ہدایت مگر بعد وچ، رسول ہدایت پہلا بن کے آیا ہے۔ چلو جی نہیں کریے، کتاباں تسی کہندے ہو 4 نے، کچھ صحیفے بھی گن دے ہو، مگر حضرات 12 صحیفے 14 صحیفے جتنے بھی نے، کل صحائف یا کل کتابیں 4، تے رسول کنے نے، نبی کنے نے؟ 1 لاکھ، بولو نا 1,24,000 یاز کم و بیش، یہ جملہ ہے۔ 40 والا کدھرے بھی نہیں ہے، تردید ہو جانی چاہیے، مگر حضرات یہ وقار توجہ کریا جائے 1,24,000 یار یہ کیوں انہیں ضروری ہے؟ پتہ لگا بندے دی ہدایت واسطے بندہ ضروری ہے، بندے دی ہدایت واسطے بندہ ہی ضروری ہے۔ تے ایک گل یاد رکھ لیا جے، اس دور موجودہ دور دے اندر بندہ ہر شے خرید لیندہ ہے، پیسے دا دور ہے جناب، قبلہ بندہ پیسے نال گڈی خرید لیندہ ہے، بندہ پیسے نال کوٹھی خرید لیندہ ہے، بندہ پیسے نال MP بن جاندہ ہے، بندہ پیسے نال MNA بن جاندہ ہے۔ اچھا قبلہ میں چلو تسی غصہ نہ کرو، پیسے نال چودھری بھی بن جاندہ ہے بندہ۔ ایک میں حافظ صاحب میری بس آخری گل، اے بندہ چلو میں اپنی گل کر لینا، مطلب تسی غصہ کرو، بندہ پیسیاں نال نہ قبلہ حضور معافی چاہنا پیر بھی بن جانا ہے، بندہ پیسیاں نال پیر بھی بن جانا۔ 4 ناتھانہ نے جناب پیسے دیو بندہ پیر، نقیبہ نو پیسہ لو بندہ پیر، خطیبہ نو پیسہ لو بندہ پیر۔ چلو ہن میں تو سوکھی اور گل میں اپنی کرنا پہ تاں خوش ہو کے کرنا پیا، جناب والا بندہ پیسہ لا کے جو مرضی ہے بن جائے، لیکن ایک گل دل دے اتے لکھیا جائے، بندہ پیسے نال بندے دا پتر نہیں بن سکتا ہے۔ بندہ پیسے نال بندے دا پتر ہے۔ پھر سوال ہے شاہ جی بندہ بندے دا پتر بنے دا کس طرح؟ بندہ بندے دا پتر ہو دی بن جاندہ ہے جدو مصطفیٰ دا غلام ہو جائے۔
بس نہیں کوئی ساری گل ہے تو مصطفیٰ دا غلام ہو جا تے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہوئے گلی چ ٹردا ہوئے اکھاں ہوندیاں نیویاں ہوندیاں نا جدو مصطفیٰ دا غلام ہوئے دا یقیناً تیرا ہمسایا تیرے نہ راضی ہوئے دا یقیناً گلی محلے دے لوگ تیرے تے راضی ہون دے آؤ حضرات ذی وقار اس دور دے اندر ضرورت کی ہے ضرورت ہر چیز ہے جڑے شہر میں جس ملک میں جس جگہ دیتے اسی وسنے پہ اپنے گرد و نواز ضلع گجرات دی گل کر رہے ہیں پنجاب دا چلو چوکھا نہیں پنجاب دا سب تو امیر ترین ضلع ہے کسے شاید بھی تھوڑ کسے شاید بھی تھوڑ منو اس گل دی امید ہے پوری یقین دے نال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میں اپنے پنڈاں دی گل کر رہا ساڈیاں پنڈاں چ کوئی بندہ بھی شامی اللہ دے فضل و کرم نہ بھوکا سوندا نہیں ہے اے اللہ جاندا ہے جدوں میلاد چڑھدا ہے اے بیوہ پتہ نہیں پھون کتھوں نکل آوندی سارا سال دی خدمت کردے نے بندے میلاد آوے پتہ نہیں بندے نو کتھوں یاد آ جائے چنڈیاں تے لیٹاں میں کہنا غریب دی خدمت ضرور کرنی چاہیے پر نبی دے میلاد دا اپنا مقام ہے ساڑھی بات نصیبی کی اسی نیکی کرنے ہاں پہلے کسی نیکی دی تردید کرنے ہاں پہلے ہونے والے کسی نیک عمل دی تردید کرنے ہاں پھر اسی آنے جی فلانا نیک کام کیتا ہے لاکھ لعنت اس نیکی دی جڑی نبی دے ٹکر وچ آ جائے جڑی نبی دی ٹکر وچ آ جائے نیکی کرو جناب اے جڑیاں بتیاں لائیاں جے اے جناب میری اچھا قسمیں جڑا بندہ بڑا ٹیل والا بندہ جے نا بڑے زور نہ آتا جی اے جڑا کیتا جے کسے بیوہ نو دے سڑنا سی او دے مڑے دی مہندی نکلے تے انہوں ایک خیال نہیں رہندا ہے قبلہ جناب والا او دے مڑے دی جان چڑھے انہوں اس خیال دا خیال نہیں رہندا ہے ولیمہ تے دیگاں کرے تے سارے خیال انہوں نہیں رہندے ہیں وہ آدھا ضرور بیوہ دی خدمت کرن دا ضرور یتیمہ دا تے اج تے میرے مڑے دی واری ہے نا میں کہنا ضرور یتیمہ نو دیاں دے پر اج تے میرے مصطفیٰ دی واری ہے نا یا اللہ اے ضائع تے نہیں ہے کدرے اے جڑا سی خرچہ کیتا ہے یا اللہ ضائع تے نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے بھی گل قرآن وچ کر دینا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون فرمایا جو بھی مصطفیٰ تے خرچ کریں دا اے سارے خرچیاں نالوں چنگا خرچ ہے ضروری اے وے کہ اسی تربیت میں جیڑی گل امیر ترین علاقہ ہے ساڈا الحمدللہ گڈیاں توڑ آمدیاں نے کوٹھیاں چنگیاں نے مکان چنگے نے کھان نو چنگا ہے ہر چیز بڑا عالی شان پروٹوکول ہے لیکن سب تو زیادہ کمی کیڑی شاید ہے وہ ساڈی تربیت دی کمی ہے ساڈی تربیت دی کمی میں کل کل تے بھی پرسوں جناب والا اتوار نو ماجرے بچہ فوت ہوئے میں وہ کل تے بھی یہ گل کی تھی میری گل نو بڑے دھیان نہ سنیں حضور نے فرمایا جدا اخلاق نہیں وہ ساڈے وچوں نہیں حضور نے فرمایا اخلاق دا دوجا نہ ہے ایمان کی نہ ہے ایمان تے چلو ایمان دا نمبر 1 دے لینے شاہ جی حضور ایمان دا نمبر 1 دے لینے پھر جناب والا جے تسی آ دیو بندے کو ایمان ہے اخلاق ہے او دا نمبر 1 دے دیو اگر بندہ تندرست ہے تو نال 0 ودا دیو کنا ہو جائے دا 10 ہو جائے دا پھر جناب والا بندہ اگر پڑھے لکھے ہے نال 0 ودا دیو 100 ہو جائے دا اگر بندے کو ملازمت اچھی ہے جناب 0 ودا دیو 1000 ہو جائے دا اگر جناب والا بندے کو جناب والا قبیلہ خاندان اچھا ہے پھر جناب 0 ودا دیو جناب والا پھر 10,000 ہو جائے دا اگر بندے کو جناب والا پیسہ گڈی سارا کو ہے نال 0 ودائے جاؤ لکھاں کروڑاں تے لے جاؤ پر میں ایک گل دسن لگا جے بندے کو سارا کچھ ہوئے بندے کو اخلاق نہ ہوئے تو میں کیڑی شے ٹا دیاں بورڈ تو ایک نو ختم کر دیا نا قبلہ جے میں ایک ختم کر دیا پھر پیچھے کی رہ جاندہ ہے 0 0 0 0 پتہ لگا جدے کول اخلاق کوئی نہیں وہ دے کول کوئی شے بھی نہیں ہے جدے کول اخلاق ہے وہ دے کول سارا کچھ ہے اچھا اخلاق ہوئے اچھا کردار ہوئے اللہ کریم میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اے مسجد خانہ خدائے انہوں آباد کریا کرو اللہ پاک سانو سارے اس مسجدہ نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین